اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق دیے ہیں۔ اس حوالے سے مغربی دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اسلام مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھتا۔ اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں کی گئی ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا۔ مندرجہ ذیل بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ماں بننے کی عمل کی عظمت اور اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عورت کو اس حوالے سے انتہائی اعلیٰ وارف مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری اور نیکی ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کا تعین کیا جاتا ہے۔ انجیل مقدس میں آدم کے باغ بہشت سے نکلنے کا ذمہ دار عورت کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آدم و حوا کا عمل یکساں ہے۔ دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں ہی کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی خطائیں معاف کی، جسے یہ عقیدہ واضح کر دیا گیا کہ ہر انسان خطا کار پیدا ہوتا ہے۔ ہر خطا کی ذمہ داری عورت پر عائد نہیں ہوتی۔ عورت کے بارے میں بھی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بتاتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورتوں کے حقوق و فرائض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اس گھر والوں پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، جو اس بچے کی نگرانی اور پرورش کرے گا۔ قیامت تک خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل رہے گی۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ عورت کبھی بھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں جنت ہے، بیوی ہمسفر، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ کے گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی؟ بہو بیمار ہوئی تو پکا کے کون دے، لہٰذا اسے مائکے بھیج دیا۔ حاملہ ہوئی تو سارا کام کاج کرتی رہی اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میکے بھیج دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو کیس کون کروائے؟ میکے کی ذمہ داری ہے۔ اور 10 دیرنے آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہنوں جیسا پیار دو۔ آخر کب بدلے گی یہ بیمار ذہنوں کی سوچ؟ جب بیٹی ہو جائے تو مرد کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے۔ کل کو میری بیٹی کی شادی میرے جیسا رویہ رکھنے والے شخص سے ہو گئی تو کیا وہ خوش ہوگی یا پھر غمگین؟ عورتوں کو عزت دینے کے لیے، ان کا رتبہ بڑھانے کے لیے ہی عورتوں کا دن وومنس ڈے مقرر کر کے اس دن کو جشن منایا جاتا ہے، اور اس جشن میں عورتوں کی تعریف سے متعلق تقریریں کر کے ان کے مرتبے کو بلند کیا جاتا ہے۔ ہر سال 8 مارچ کو عورتوں کا دن ہر ملک میں منایا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں عورت کا ایک اہم مقام ہے، اس کی عزت کو بلند درجہ پر رکھا گیا ہے۔ اللہ نے عورت کو جس گھر میں بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک دور تھا جب عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی ختم ہوا اور عورتوں پر دور ہونے والی ظلمت بھی ختم ہو گئی۔ اسلام نے عورت کو ایک اہم مقام دیا، لیکن آج کے دور میں وہ پرانی ظلمت دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ لوگ آج کے دور میں عورتوں کا دن یعنی وومنس ڈے تو اچھی طرح منا لیتے ہیں، تو اچھی تقریریں بھی کر دیتے ہیں، عورتوں کی تعریف میں دیواروں پر اچھی لائنیں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن صرف عورتوں کا دن منانے یا اچھی لائنیں لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سچ میں
उनकी इज्जत करके, उनका हक देकर, उनकी कदर करके ही वुमेंस डे का मकसद पूरा होगा। औरतों में सबसे बड़ा रुतबा माँ का है। एक माँ जब अपनी औलाद को पैदा करती है तो उसको होने वाली तकलीफ और दर्द का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, और ना ही एक औलाद अपनी माँ की तकलीफ़ों का कर्ज उतार सकती है। माँ का दर्जा बहुत आला है, तभी तो खुदा ने इसके पैरों में जन्नत रखती है। लेकिन आज उस बदलते वक्त ने लोगों को नाफरमान औलाद बना दिया है। आज की औलाद अपनी माँ की कदर नहीं करती और इनका अहम मुकाम भी नहीं समझती। माँ की इज्जत हर औलाद को करनी चाहिए और उसका हक भी अदा करना चाहिए, तभी जाकर आखिरत समझ जाएगी। इस्लाम में औरत का मुकाम अहम इसलिए है क्योंकि जब इस दुनिया में पैदा होकर आती है तो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का बास बनती है, और जब बड़ी होती है तो अपने माँ बाप का सहारा बनती है और उनकी खिदमत करती है। जब उसकी शादी होती है और जिस घर में वो जाती है उस घर में रहमत लेकर जाती है, उस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। 9 महीने तकलीफ और दर्द झेलने के बाद अपनी औलाद को पैदा करती है, खुद एक माँ बन जाती है, और जब वो माँ बनती है तो खुदा भी उसकी हिम्मत देखकर उसके पैरों में जन्नत लाकर डाल देता है। आज के दौर में लड़कियां सिर्फ घर के कामों में मसरूफ नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़कर खूब तालीम हासिल कर रही हैं। खेल हो या पढ़ाई, हर चीज़ में लड़कियां अव्वल हैं। आज के दौर में लड़कियां डॉक्टर भी बन रही हैं और वकील भी, और इंस्पेक्टर भी हैं और इंजीनियर भी। इसलिए हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, वो हर काम कर सकती हैं। उनकी कदर करनी चाहिए और उन्हें हमेशा इज्जत देनी चाहिए। तब जाकर औरतों का दिन, वुमेंस डे को मनाने का असली मकसद समझ आएगा।